کہ اس شہر کے اندر، اس پاکستان کے اندر لوگ تعلیم سے محروم ہیں. کروڑوں اساتذہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹیچر کی نوکریاں کر رہے ہیں، اور بالخصوص سندھ کے اندر کئی لاکھ ٹیچر بھرتی ہیں، لیکن وہ صرف تنخواہیں لیتے ہیں. بعض جگہ پر لوگ اپنے گھروں میں چوکیدار رکھا ہوا ہے، ٹیچر بھرتی کر لیا ہے. اساتذہ ہیں، اسکول استبل بنے ہوئے ہیں. میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں خود کسی ایک بندے کے ہاں گیا ہوں، اور وہ میں یہ سمجھا کہ یہ اس کی بہت بڑی اوطاق ہے، بہت بڑا وڈیرا ہے، لیکن کچھ تھوڑی سی دیر کے بعد ہی مجھے گمان ہوا کہ یار یہ مجھے سرکاری عمارت لگ رہی ہے. میرے ساتھ جو سیکیورٹی میں ساتھی تھے انہوں نے جب پیچھے جا کے دیکھا تو اسکول کی ڈیسکیں، اسکول کا تمام فرنیچر کمروں میں کچرے کی طرح بھرا ہوا تھا، اور وہاں کمروں میں اے سی لگے ہوئے تھے، اور وہ اس کی اپنی پرسنل رہائش بنی ہوئی تھی. سندھ کے دیہاتوں کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، سندھی عوام اس ظلم کے خلاف اٹھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن سندھی عوام کے ساتھ ہونے والے ظلم کو بنیاد بنا کر بجائے اس کے کہ اس ظلم پر پیپلز پارٹی کا احتساب کیا جائے، پیپلز پارٹی گنواتی ہے کہ وہاں پر لوگوں کو روزگار میسر نہیں ہے، وہاں پر لوگوں کو اسکول کی تعلیم میسر نہیں ہے. یہاں کراچی بورڈ میں ہزاروں لوگ اندرون سندھ سے انرولڈ ہوتے ہیں، اور وہ انرولڈ ہونے کے بعد گاؤں واپس چلے جاتے ہیں. پھر بسیں بھر کر صرف ایگزام دینے اس لیے یہاں پہ آتی ہیں کہ وہ یہاں کے کراچی بورڈ سے جب ایگزام دیں گے تو ان کو یہاں کا ڈومیسائل حاصل کرنے میں آسانی ہوگی. اس طرح اس شہر کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. اس شہر کے اندر جو قانون نافذ کرنے کے لیے ادارے تعینات ہیں، جو امن و امان کے ذمہ دار ادارے تعینات ہیں، چاہے وہ رینجرز ہو چاہے پولیس ہو، بلا شبہ یہ ذمہ دار ہیں کہ پورے شہر کو مطلب آپ نے کچی آبادی میں تبدیل کر دیا ہے. اس شہر کے اندر جگہ جگہ آپ جا کے دیکھیے فٹ پاتھوں کے اوپر پکی دکانیں قائم ہو چکی ہیں. یہ شہر کی شکل تبدیل ہو چکی ہے. اس شہر میں کئی لاکھ ٹھیلے موجود ہیں. آپ اقربا پروری کریں گے، اپنے گاؤں سے لوگوں کو بلا کر ٹھیلے لگوائیں گے. جب آپ اپنے گاؤں سے لوگوں کو بلا کر، انتظامیہ جو لوگ بھی یہاں پر طاقت میں ہیں، وہ کچی آبادیاں بسائیں گے. جب یہاں کا انفراسٹرکچر آپ تباہ کر دیں گے تو لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سنگاپور اور یو اے ای وہ پاکستان میں کراچی کو تباہ حال رکھنے کے لیے انویسٹمنٹ کرتا ہے. چاہتا ہوں کہ چاہے آپ کتنی ہی تبدیلی کر لیجئے، اس کراچی میں اگر کراچی کو کوئی بہتر کر سکتا ہے تو وہ اس شہر کے مستقل باشندے کر سکتے ہیں. مستقل باشندوں کے اندر آپ ان کو شمار مت کیجئے جو لوگ یہاں کمانے کے لیے آتے ہیں. اس شہر کے مستقل باشندے وہی ہیں جنہیں آپ نے اس پاکستان کی دوسری قومیتوں نے اپنے علاقوں میں نہری زمین پر بسنے نہیں دیا تھا، اور دھکا دے کر یہ کہہ کر بھیجا تھا اس ریگستان میں، اس ببول اور کیکر کے شہر میں، کہ آگے ہے پاکستان. یہ ہمارے بزرگوں کی صلاحیتوں اور علم کا نتیجہ تھا کہ اس شہر کو ہم نے گل و گلزار کیا، صنعتی شہر بنایا. اس شہر کے اصل وارث وہ لوگ ہیں. اس شہر کا دکھ اصل میں ان کو ہے. اگر اس شہر کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں دوبارہ نہیں دی گئی، اور باغ دوڑ دینے کی بات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دینے والے آپ ہیں. کھل کر فارم 47 اب بچوں کے سامنے ہے. تو اگر اس شہر کے اندر فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کروا سکتے اور سب کچھ مینجڈ ہے، تو خدا کے واسطے ایک بار اس طرح بھی مینج کر لیجئے کہ یہاں پر اس پاکستان کے مفاد میں اس شہر کی باغ دوڑ یہاں کے لوگوں کے حوالے کر دیجئے، تاکہ اس شہر کو بنا سکیں اور باہر سے انویسٹمنٹ آ سکے. باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی اس وقت تک جب تک یہاں انڈاکومنٹڈ بزنس چلتا رہے گا، جب تک یہاں پر انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہوگا. میں ان تمام حالات سے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے بھی عوام سے رابطہ مہم میں ظاہر ایک طویل عرصے سے کر رہا ہوں. میری چھوٹی چھوٹی میٹنگز مختلف جگہوں پر ہو رہی ہیں، ہوتی رہتی ہیں. میری مرکزی کابینہ کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں. ہم نے ظاہر اورنگی ٹاؤن میں ابھی ایک پروگرام چھوٹا سا کیا جس میں ہم چاہتے تھے کہ لوگ آئیں اور لوگوں کا اعتماد ہمیں حاصل ہو، اور ہم لوگوں کے سپورٹ سے آئندہ کوئی فیصلے کر سکیں. بیت الحمزہ کے پاس ایک گراؤنڈ تھا، الحمزہ گراؤنڈ. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اس گراؤنڈ کے اندر ایک تاریخی فیصلہ ہوا تھا جب الطاف صاحب نے مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ بنانے کی کوشش کی تھی اور ہمارے اختلافات ہوئے تھے. تو ہم نے
الطاف صاحب سے اپنی علیحدگی اور ایک فرق ظاہر کرنے کے لیے مہاجر قومی موومنٹ کے ساتھ حقیقی کا لفظ لگایا تھا، اور جب الطاف صاحب نے متحدہ قومی موومنٹ بنانے کا اعلان کیا تو اسی الحمزہ گراؤنڈ کے اندر یہ بہت بڑا فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے مہاجر قومی موومنٹ کو بحال کرنے کا اعلان کیا تھا اور حقیقی کا لفظ ختم کر دیا تھا۔ اسی الحمزہ گراؤنڈ کے اندر 25 جولائی کو ہم نے ایک بہت بڑا عوامی اجتماع رکھا ہے، اور میں بہت پر امید ہوں، اللہ سے بھی مجھے بہت امید ہے کہ اللہ مدد کرے گا ہماری، اور تاریخی اجتماع ہوگا، بہت بڑا، بہت پرجوش، بہت بڑا اجتماع ہوگا، جس میں جس طرح میں نے کہا کہ ماضی میں 12 اکتوبر کو بہت بڑا فیصلہ ہوا تھا، اس سے بڑا فیصلہ جو ہے وہ 25 جولائی کو اس گراؤنڈ میں ہونے جا رہا ہے، اور وہ فیصلہ ظاہر ہم عوام کو اعتماد میں لے کر کریں گے، اور وہیں میں اس کا اعلان کروں گا۔ میں اس اپنے اعلان کے ساتھ کہ 25 جولائی کو بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے، اور مہاجر قوم اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اپنے وابستگی کا اظہار کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ شہر کے اندر مہاجر نہ منتشر ہے، نہ کمزور ہے، بلکہ وہ منظم بھی ہے، وہ پرعزم بھی ہے، اور متحد بھی ہے۔ وہ اپنی اس طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس اجتماع میں لوگ پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بہت بڑا اجتماع ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ پریشر ماؤنٹ کرنا چاہیے، بڑھانا چاہیے، اور ہمیں بار بار متوجہ کرنا چاہیے، آرمی چیف کو متوجہ کرنا چاہیے۔ اگر چیمبر آف کامرس کر رہا ہے اور پولیٹیکل لوگ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو سوچنا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ ہم نے پاکستان کے مفاد میں ہی کہا ہے۔ ہم نے کسی ادارے کو اگر اپیل کی ہے اور یہ سوچ کر کی ہے تو وہی اس پاکستان کی صورتحال کو سنبھالنے میں اپنا کردار ادا کرے، اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ بس ہم نے ساری ذمہ داری سونپ دی ہے، تو بس انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنی تنخواہیں بڑھانے اور اپنے مفاد میں بل پاس کرنے کے علاوہ ان کی کوئی ذمہ داری بچی نہیں ہے۔ انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام کس طرح قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے۔ یار 3,500 ٹینکر جو ہے وہ تقریباً کچھ میرا خیال ہے کہ 3-3.5 ملین گیلن پانی جو ہے وہ شہر کو سپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں مجھے ایک ہفتے کے لیے یہ ٹینکر بند کرنے کے لیے دیجیے اگر لائن کے اندر پانی نہ آ جائے۔ یہ ٹینکر ہیں کس کے؟ جس دن آپ کو پتہ چلے تو اس دن آپ کو یہ احساس ہو کہ ہاں یہ ٹینکر جو ہے وہ ہم نہیں روک سکتے، میں بھی نہیں روک سکتا۔ مطلب ہماری کیفیت یہی ہے کہ مطلب ہم اپیل کر سکتے ہیں لیکن شہر کی مرضی کہ وہ چھوڑے یا نہ چھوڑے۔ تو حالت یہی ہے کہ ٹینکر جس کے وہ خود بند کریں تو کریں، آپ نہیں کرا سکتے، ٹھیک ہے بھائی؟ جی پاکستان کے عوام کے مفاد میں اس شہر کو ہی آپ لے لیجئے کہ اس شہر میں شہر کے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں۔ ہر تیسرے چوتھے گھر کے اندر بورنگ کر کے لوگ کھارا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں، مہنگے واٹر باؤزر نہیں خرید سکتے، جو ہمارا ہی پانی چوری کر کے ہمیں بیچا جاتا ہے وہ عمرہ خریدتے ہیں اور وہ ان کے کام آتا ہے۔ غریب آدمی جو ہے وہ بوند بوند کو ترستا ہے۔ اگر اس کراچی شہر کو 24,000 ملین گیلن پانی ڈیلی چاہیے ہوتا ہے تو وہ 1100 ملین گیلن پانی آپ کو میسر ہے، اور ظاہر 3.5 کروڑ کی آبادی کے اندر یہ 2400 ملین گیلن پانی بھی کم پڑتا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو K4 کا منصوبہ جو 20 سال سے تعطل کا شکار ہے اسے مکمل کیا جاتا اور لوگوں کو پانی فراہم کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا، اس کی صلاحیتوں کو استعمال کیا جاتا۔ صرف 40 ارب روپے مزید درکار ہیں K4 کے منصوبے کو مکمل ہونے کے لیے۔ وہ 40 ارب روپے K4 کے اوپر خرچ نہیں کیے گئے، لیکن شاہراہ بھٹو کے اوپر 68 ارب روپیہ چند مہینوں میں خرچ کیا گیا،
اور وہ شاہراہ بھٹو عام آدمی کی نیڈ نہیں تھی، اس لیے کہ اس پر کتنے لوگ سفر کریں گے۔ یہاں 3.5 کروڑ عوام جو اس شہر میں بستے ہیں وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ K4 منصوبہ انتہائی ضروری تھا جو 20 سال سے تعطل کا شکار تھا، لیکن اسے ادھورا چھوڑ کر 40 ارب روپے اس پہ خرچ کرنے کی بجائے 68 ارب روپیہ شاہراہ بھٹو پر خرچ کر کے چند ماہ میں مکمل کی گئی، اور دنیا جانتی ہے کہ ایک سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی کو ملانے کے لیے اور وہاں کی سوسائٹی کی زمین کو قیمتی بنانے کے لیے یہ 68 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ اس سے عوام کے مفادات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔